بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ میں آپ سے مختلف موضوعات پر اپنے خیالات شیئر کرتی رہی ہوں۔ آج بھی چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، دوست جو دوست کی خوشی میں خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سچے ولی کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان مومن کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ مسلمان مومن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ عبادت سے دل گداز ہوتا ہے۔ دل کی گدازگی اللہ تعالیٰ سے محبت کا باعث بنتی ہے۔ محبت سے روشنی پیدا ہوتی ہے اور روشنی سے راستے صاف نظر آتے ہیں، جن پر چل کر زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے زندگی کے اصل مقصد کو جان کر اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دین اسلام کی شریعت پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ اولیاء کرام نے شریعت پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا دوست ثابت کیا۔ اولیاء کرام کے اقوال ہمارے لیے علم کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پر بھروسہ نہیں کیا اور کسی غیر سے کوئی توقع وابستہ نہیں رکھی۔ ان کی طرز فکر یہ ہے کہ دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ دوسروں سے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور دوسروں کو بھی پیدا کیا۔ سب کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے کسی غیر سے توقع رکھنا فضول ہے۔ خاموشی اولیاء کرام کا وتیرہ ہے۔ انسان اکثر دوسروں سے بات کرتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور زیادہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بولنے کے دوران کئی باتیں ایسی بھی منہ سے نکل جاتی ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ کئی باتیں غیبت کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ کئی باتوں پر غرور و تکبر کا شائبہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی باتیں کرتے وقت لہجوں سے حسد اور لالچ کی بھی بو آنے لگتی ہے۔ دنیاوی محفلیں ایسے ہی ہوتی ہیں، جہاں دو تین لوگ اکٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں اچانک موضوع بدل کر دوسروں کی غیبت پر آ جاتا ہے۔ غیبت جیسے گناہ میں انسان بڑی لذت محسوس کرتا ہے۔ غیبت جس سے شرعی طور پر مسلمان مومن کو منع فرمایا گیا ہے۔ دنیا کی فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا طریقت کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ سراسر شریعت کا مسئلہ ہے۔ مسلمان مومن ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام سچا دین ہے۔ دین اسلام ہمیں جن باتوں سے روکتا ہے اور جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم فرماتا ہے ان پر
عمل کرنا مسلمان مومن پر فرض ہے۔ صاف ستھرے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت پابندی سے کرنا۔ یہاں صفائی کا مطلب ظاہری اور باطنی ہر دونوں قسم کی صفائی ہے۔ ایک دوسرے کی عزت اور جانوں کو نقصان پہنچانے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مومن کو منع فرمایا ہے۔ زیادہ تر شرعی اور اخلاقی گناہوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ زبان سے دوسروں کی حقارت کرنا، جھوٹ باندھنا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، دھوکہ دہی سے دوسروں کا مال ہتھیانا، دوسروں سے حسد کی وجہ سے برا کرنا، یہ سب اخلاقی شرعی گناہ ہیں جن سے مسلمان مومن کو منع فرمایا گیا ہے۔ شریعت پر عمل کرنا مسلمان مومن کے لیے عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ عبادت کے لیے پاک و صاف ہو جاؤ پھر عبادت کرو۔ پاکیزگی کے لیے ظاہری لباس کے ساتھ باطنی صفائی بھی ضروری ہے۔ دل بگڑا ہو تو قبلہ کی درستگی معنی نہیں رکھتی۔ عبادت کی قبولیت کے لیے دل کا قبلہ درست رکھنا اشد ضروری ہے، بلکہ عین فرض ہے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔